الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو بہت ہی دنوں سے بس کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہ مل سکا، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندہ نچید آپ کے سامنے حاضر ہے۔ تو آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ گفتگو کریں گے جو پچھلے چند دنوں سے یہ ایک کلپ پورے سوشل میڈیا پہ، خواہ وہ فیس بک ہو، خواہ وہ ٹک ٹاک ہو، خواہ وہ یوٹیوب ہو، تو یہ ایک کلپ، ایک ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی وائرل تھی، جس میں ایک حضرت صاحب نے 75 کے نوٹ کو پھاڑا اور یہ بات کی، سر سید کے بارے میں انہوں نے چند جملے کہے، تو جس پہ ہماری قوم کے چند سر سید کے ماننے والے اور سر سید کے فالور ان کی دل آزاری ہوئی۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کبھی بھی کسی ایسی شخصیت کو، کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے بندے کو کہ جس کے نظریات، جس کے عقائد کے ساتھ امت مسلمہ کو اختلاف ہو، خواہ آپ اس کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہوں، لیکن آپ اس کو فالو کرتے کرتے اس حد تک نہ جائیں کہ آپ اپنے ہی علماء کو برا بھلا کہیں اور اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی امت مسلمہ کے بھائیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور یہ میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے یہ سماعت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے دوستوں کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ایک ہی بندے کو ڈیفینڈ کرتے کرتے، اس کو فالو کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ اپنے ہی علماء کے خلاف وہ غلیظ زبان استعمال کرنا شروع ہو گئے۔ تو سب سے پہلے آج ہم سر سید کے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مکمل دلائل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کروں اور آپ کو کتابیں اور وہ چیزیں بتاؤں کہ جو آپ کو آسانی سے آپ کے شہر سے ہی مل جائیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں سر سید کے بارے میں۔ تو سر سید کا عقیدہ کیا تھا؟ سر سید ایک فرقہ سمجھ لیں، اس کو مذہب سمجھ لیں، یا اس کو کوئی بھی آپ نام دے دیں، فرقہ نیچریہ سے تعلق رکھتا تھا۔ آگے نمبر 1 کہ اس کا فرقہ، اس کا مذہب کیا تھا؟ فرقہ نیچریہ سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ نمبر 2، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا اور اس کا یہ ماننا تھا، سر سید لکھتے ہیں کہ جبریل نام کا کوئی فرشتہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی وحی لے کر آتا تھا، بلکہ یہ ایک قوت کا نام تھا جو نبیوں میں ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کا قرآن پاک میں بھی بے شمار جگہ پہ ذکر ہے، اور بے شمار حدیث مبارکہ میں بھی حضرت جبریل امین کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح سر سید نے قرآن و حدیث کو جھٹلایا اور اپنا ایک نیا عقیدہ بنایا اور کہا کہ جبریل نام کا کوئی فرشتہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی وحی لے کر آتا تھا۔ یہ آپ کو ملے گا جناب، اس کا حوالہ تفسیر القرآن سر سید، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 130، صفحہ نمبر 130۔ نمبر 3، سر سید نے آگے کیا کہا؟ پھر انہوں نے جنوں کا بھی انکار کیا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان، اللہ کی مخلوق جو ہے، انہوں نے جنوں کو تسلیم کیا ہے، جنات کا وجود اور جنات کا ہونا تسلیم کیا ہے، اس طرح کا کہیں سے بھی کوئی مجھے جنات کا ذکر نہیں ملتا، جبکہ قرآن پاک میں واضح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔
اسی طرح سر سید نے پھر ایک دفعہ قرآن و حدیث کے خلاف جا کر قرآن و حدیث کو جھٹلایا معاذ اللہ۔ اس کا آپ کو حوالہ ملے گا مقالات سر سید حصہ دوم صفحہ نمبر 180 180 ناشر مجلس ترقی ادب لاہور۔ مطلب یہ آپ کو ان کی کتاب جو ہے یہ لاہور سے بہت ہی آسانی سے مل جائے گی اور آپ اس کو پڑھ لیجئے گا اپنی تسلی کے لیے۔ نمبر 4، پھر انہوں نے معجزات کا بھی انکار کر دیا۔ سر سید کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گئی، جبکہ یہ قرآن اس سب چیز کو بیان فرما رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی اور وہ پھر وہ سانپ بن گئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ سانپ بن گئی ہے، جبکہ وہ لاٹھی سانپ نہیں بنی تھی معاذ اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کا ذاتی خیال تھا کہ یہ لاٹھی جو میں نے پھینکی ہے یہ سانپ بن گئی ہے، لیکن کوئی لاٹھی سانپ نہیں بنی۔ یعنی اسی طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا بھی انکار کر دیا۔ یہ آپ کو حوالہ ملے گا تفسیر القرآن سر سید جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 171، مطلب صفحہ نمبر 171۔ نمبر 5، معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ پیدا ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن پاک نے اس کو بیان فرمایا، حضور علیہ السلام نے صحیح حدیثوں میں اس کو بیان فرمایا۔ سر سید کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ پیدا ہونا کہیں سے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی مخالفت کی، اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ پھر انہوں نے ان پہ یہ بھی بہتان باندھا حضرت مریم علیہ السلام پہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام حسب قانون اور فطرت انسانی کے مطابق اپنے شوہر یوسف نامی شخص سے حاملہ تھی معاذ اللہ۔ اس کا حوالہ آپ کو ملے گا تفسیر القرآن سر سید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30۔ اور جو پہلے انہوں نے بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ پیدا ہونا کہیں سے ثابت نہیں ہوتا، وہ آپ کو حوالہ ملے گا مکتوبات سر سید حصہ دوم صفحہ نمبر 116 سے۔ نمبر 6، حضور علیہ السلام کے چاند توڑنے والے معجزے کا بھی یہ انکار کرتا تھا، اور کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے چاند کو اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کا ثبوت بھی کہیں سے نہیں ملتا۔ انہوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ یعنی پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا اور پھر حضور علیہ السلام کے معجزات کا بھی انکار کیا۔ نمبر 7، معاذ اللہ، پھر کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، استغفر اللہ، کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی مذہب نہیں اسی طرح ہمارا بھی کوئی مذہب نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بھی نیچری تھا اسی طرح ہم بھی نیچری ہیں۔ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ مسلمان ہے، نہ وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نیچری ہے معاذ اللہ، اور ہم بھی نیچری ہیں۔ اسی طرح جو میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ سر سید فرقہ نیچریہ سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ چیز اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ اس کا حوالہ آپ کو ملے گا مقالات سر سید حصہ 15 صفحہ نمبر 147 147۔ آگے آئیں جی، پھر سر سید کہتے ہیں نمبر 8 پہ حضور کی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں یہ کہتا تھا وہ ایک فطری چیز تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک فطری چیز ہے، یعنی ایک فطرتی عمل ہے، جس طرح ایک انسان کسی اپنے کام پہ، اپنے ہنر پہ عبور رکھتا ہے، کپڑے سلائی کرنے والا اپنے کپڑے سلائی کرنے پہ عبور رکھتا ہے، یعنی وہ ایک اس کے پاس ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کوئی نبوت کوئی بڑی بات نہیں ہے، نبوت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا کہ وہ بھی ایک فطری چیز ہے۔ اس کا حوالہ آپ کو ملے گا تفسیر سر سید احمد خان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 سے 24 تک۔ اور نمبر 9 پہ یہ کیا کہتا ہے، پہلے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ کہا، اور پھر اس نے
کہا کہ جتنے بھی پیغمبر تھے سب نیچری تھے، ان کا کوئی دین نہیں تھا، یعنی اپنے ہی خیالات میں کھوئے رہتے تھے۔ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان کا کسی کا کوئی دین نہیں تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر کسی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کو کتابیں دے کے بھیجا، کئی انبیاء کو صحیفے دے کے بھیجا، اور ہر نبی جو ہے وہ اپنا ایک دین لے کے آیا، تو اسی طرح انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کیا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور میں صرف اپنی امت مسلمہ کے بھائیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے صرف اور صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کسی ایک شخص کے ساتھ حسد کرتے کرتے، کسی ایک شخص کے ساتھ آپ مخالفت کرتے کرتے، کسی ایک شخص کے ساتھ آپ اختلاف رکھتے رکھتے اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کو ہر غلط چیز جو ہے اس میں درستگی نظر آنے لگ جائے، ہر راہ سے بھٹکا ہوا انسان جو ہے وہ آپ کو محبوب تر لگنے لگ جائے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان کے پیچھے چلیں، ان کو مانیں جن کے عقائد بھی درست ہوں، جن کے نظریات بھی درست ہوں، اور جن کی ذات بھی کسی غلاظت سے پاک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔